کیونکہ ان لوگوں کا توکل اللہ پر. وہ معروف ترین واقعہ، ایک خاتون آ گئی حضور سیدی و مرشدی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور آ کر اس نے کہا میری بیٹی جواں سال ہے، شادی کرنی ہے، راہ خدا میں کچھ دیجئے. آپ نے مٹی کی ایک ڈلی نیچے سے پکڑی اور الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو وہ سونے کی بن گئی. کیوں؟ یہ مواجرہ کیا تھا؟ مٹی سونا کیسے بنی؟ انہیں یقین تھا، یقین کامل تھا کہ میری اس پھونک سے اللہ رب العالمین اس کو سونا بنا کر آنے والی عورت کی حاجت کو پورا فرما دے گا. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. ہم لوگوں کا توکل نہیں اللہ پر رہا. ہم ٹکوں پر پیسوں پر توکل کرتے ہیں، پیسوں پر، زر پر، زمین پر توکل کرتے ہیں تو پھر رول بھی رہے ہیں. صحابہ کرام کی طرف دیکھیے ان کا کیسا کامل و اکمل توکل تھا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑے کی دکان، اس کے بالکل سامنے ایک یہودی کی کپڑے کی دکان. اب مسلمان جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رش لگا رہتا، سامنے یہودی کی دکان پر رش نہ ہوتا تھا. تو وہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پریشان رہنے لگے، یار اس کے بھی اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، گزر بسر کیسے ہوتا ہوگا. اب انہوں نے کیا کیا، جو صحابی تھے انہوں نے کیا کیا، میرے مثال کے طور پہ انہوں نے یہ کیا کہ میرے گھر کا خرچہ 200 روپیہ ہے، اب 200 روپیہ کما لینا، پھر جو گاہک آنا اس کو یہودی کی دکان پر بھیج دینا، بھی جاؤ جا کر ادھر سے کپڑا لے لو. چند دن یہ معمول یہودی دیکھتا رہا کہ گاہک اس کے پاس آتے ہیں، بھیج میرے پاس دیتے ہیں. پھر ایک دن وہ اپنے دکان کے تھڑے سے اٹھا، مسلمان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا یار اتنے اعلیٰ اخلاق گاہک آئے تمہارے پاس، بھیج میرے پاس دیتے ہو، یار تم ایسے ہو، تمہارے نبی کیسے ہوں گے، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو ذرا. لوگوں کا توکل تھا نا اللہ کی ذات پر. کھا کھلا، کل کے لیے بچا کے مت رکھ، کل کی روزی کل ملے گی. ہم یہ 2-4 دن کی زندگی سینکڑوں سال کی پلاننگ ہے، پلاٹ پہ پلاٹ خرید رہے ہیں، مکان پہ مکان بنا رہے ہیں. ہم نے تو اللہ کی زمین کو پلید کر دیا اپنے گناہوں سے. مسلمان کا شعار زندگی ایسا نہیں ہے جیسا آج ہم نے اپنا لیا ہے. مسلمان دن دولت کو تو یہ ٹھوکرے مارا کرتے تھے، ٹھوکرے. صحابہ اکرام کے گھر میں جب فتوحات کا دور چلا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یہ فتوحات کا دور جب چلا تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سونا چاندی ہیرے جواہرات مال غنیمت میں اتنے آتے تھے کہ صحابہ اکرام کے گھروں میں جیسے ہم جھاڑو دے کر کوڑا کرکٹ کونے میں رکھ دیتے ہیں، ایسے کونے میں پڑے رہتے اور کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں کرتا تھا. دیکھو نا اللہ رب العالمین نے پوری دنیا پر انہیں غلبہ عطا فرمایا. آج ہم اپنی اپنی کیفیات دیکھیں، ایک ایک ٹکے پر، ایک ایک روپے پر بک جاتی ہیں. لاہور ٹھوکر نیاز بیگ سے رائے ونڈ کی طرف آئے تو ایک ارائیاں گاؤں ہے، ارائیاں گاؤں کا نام ہے ارائیاں. تو میں لاہور پڑھا کرتا تھا ان دنوں، تو میرا بڑا بھائی ڈاکٹر تھا، وہاں پر اس کی وہ کلینک تھا. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 1 روپے پر وہاں جھگڑا ہوا اور 1 روپے پر قتل ہوا تھا. جس قوم کا عالم یہ ہو، 1 روپے پر لڑے جھگڑے قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے، پھر بتلاؤ کہ اللہ رب العالمین اسے اوج ثریا پر کیوں کر فائز کر سکتا ہے. ہم تو زمانے کے گرے ہوئے لوگ ہیں. بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں اور آخر پر چاولوں کے لفافوں پر لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جوتے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور ان کا شعار زندگی اولیاء، صوفیاء، اغنیاء، ان کی بات کریں. چلے صحابہ اکرام تو وراء الورا ہے نا، انبیاء تو پھر ان کی بات ہی، ان کے کہنے ہی کیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر کیا کہنے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، بڑی دور چلے گئے ہیں، بڑی دور چلے گئے ہم، اور بنا کبھی کسی کا کچھ نہیں. کسی کا پیٹ بھرا ہے. سکندر اعظم، اس نے ایک تقریباً اس کے بارے میں منقول یہ ہے کہ 2/3 سے زیادہ دنیا کو فتح کر لیا، اس کا پیٹ تو پھر بھی نہیں بھرا تھا.